وہ سجدے جو رات میں ہوتے ہیں نصیب، جان لو لوگو اللہ بھی تو ہے سمیع قریب۔ ناظرین، تہجد، قیام اللیل اور وتر کیا ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راشدہ عدنان۔ تو آج ہم بہت ہی بیوٹیفل ڈیپ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے تہجد، قیام اللیل اور وتر۔ کیا یہ ایک آپشنل پریئر تھی یعنی تہجد، یا یہ وہ کنیکشن ہے جو بندے کو اللہ سے قریب لے جاتا ہے؟ دیکھیں، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں یہ تہجد، تراویح اور وتر تین الگ الگ نمازیں ہیں، لیکن ہم تھوڑا ڈیپلی ریفلیکٹ کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے یہ تین چیزیں الگ نہیں بلکہ ایک جرنی کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں۔ یعنی رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ وین یو ویک اپ آفٹر سلیپ، یعنی جب تم نیند سے ہم اٹھتے ہیں تو کبھی یہ تہجد بن جاتی ہے۔ رات کو نیند سے اٹھ کے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ ان رمضان ود جماع، رمضان میں جماعت کے ساتھ جب یہ رات کو قیام کیا جاتا ہے تو اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اور یہ وتر کب بنتے ہیں؟ جب ہم اسے اوڈ کر دیتے ہیں، یعنی وتر جب ہم اسے طاق کر دیتے ہیں تو یہ وتر بن جاتے ہیں۔ سو بیسیکلی اٹس ون اسپریچول جرنی ود ڈیفرنٹ فارمز، یعنی یہ ایک روحانی سفر ہے جو مختلف شکلوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن ہمیں خاص طور پر سورہ مزمل میں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ مزمل میں فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی اوڑھ لپیٹ کر سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوں رات کو مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں، یعنی رات کو کھڑے ہوں مگر تھوڑا۔ یہ کوئی نارمل انسٹرکشن نہیں تھا، یہ ایک ٹریننگ پروگرام تھا۔ دن میں دعوت دینی ہے تو رات میں اللہ سے سٹرینگتھ لینی ہے، یعنی اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے طاقت لینی ہے۔ ایک بہت اہم بات یاد رکھیں، جو بندہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تو وہ دن میں حق کے لیے مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو رات کا کنیکشن ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس میں انسان کا فہم کھلتا ہے، اس میں حکمت اللہ سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب ذرا امیجن کریں، سوچیں، غور کریں، رات کا آخری حصہ ہے، ہر طرف خاموشی یعنی سائلنس ہے، دنیا سو رہی ہے، اور ایک بندہ خاموشی سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ موومنٹ ہے جہاں بندہ شو نہیں کر رہا ہوتا بلکہ پیور خالص دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہائے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جہاں دعا مانگی نہیں جاتی، سنی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے وہ سجدے جو تنہائی میں ہوتے ہیں نصیب، تو جان لو لوگو اللہ بھی تو ہے سمیع قریب، یعنی وہ سجدے جو تنہائی میں ہوتے ہیں وہ نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا، بس ایک رب ہوتا ہے جو سمیع قریب ہے، سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں، دن کی نمازیں ہمیں ڈسپلن دیتی ہیں اور سٹرکچر دیتی ہیں، لیکن جو رات کی نماز ہے ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے۔ یہاں بندہ فارمل نہیں ہوتا، یہاں بندہ ریئل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا مشن دیا جا رہا تھا، اور اس مشن کے لیے
صرف علم کافی نہیں تھا، ضروری تھا کنیکشن ود اللہ، یعنی اللہ سے رابطہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے عاجزی ہو، اللہ سے قربت ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کم از کم یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم کبھی کبھی ایون اف اٹس ونس اے ویک اللہ کے لیے رات میں اٹھیں۔ پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں گی تب یہ کام کروں گی، بلکہ اللہ کے سامنے یعنی بس سٹارٹ کر دینا، شروع کر دینا ضروری ہے۔ اس میں پرفیکشن، انسان پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں بس ایک ہی بات ہے، یعنی اسلام شارٹ کٹس کا دین نہیں کہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے ہم وظائف کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، بلکہ یہ ایک ریلیشن شپ کا دین ہے، یعنی اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اور سب سے بہترین تعلق اسی قیام اللیل میں ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو رات کی تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔